ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج میں کچھ پریشان ہوں. حضور نے پوچھا بھی کیا پریشانی ہے؟ حضور میں جب بھی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے ملا ہوں نا، انہوں نے سلام میں پہل کی ہے. میری کوشش ہو بھی تب بھی وہ سلام میں پہل کرتے ہیں. لیکن حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. آج میں جب حضرت علی مرتضیٰ کے قریب سے گزرا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا مگر وہ خاموش رہے. میں دیکھتا رہا کہ انہوں نے آج سلام نہیں کیا. میں قریب ہوا، انہوں نے سلام نہیں کیا. میں قریب ہوا، سلام نہیں کیا. میں نے جا کے خود سلام لیا. پھر انہوں نے جواب دیا. اب میں حضور آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مولا علی ناراض ہے، کوئی بات ہے. حضور میرے لیے یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. حضور نے فرمایا ابھی پتہ کر لیتے ہیں. سرکار نے بلایا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حاضر ہوئے. حضور حکم فرمائیے. سرکار نے فرمایا بھائی آج عجیب واقعہ ہوا ہے. صدیق اکبر آئے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ آج آپ نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی، انتظار کرتے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے سلام کیا تو بھائی کوئی خیر تو ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اب جی یقین مانے یہ ایک بات تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے. ایک بندہ اگر سیکھنے کے لیے آئے نا اور وہ اپنا دل بدلنا چاہے تو یہ ایک بات کافی ہے. حضور نے پوچھا ہے ابو بکر صدیق تیرا مسئلہ بھی حل کرتے ہیں. مولا علی سے پوچھا مولا علی بھائی وجہ تو بتاؤ، پہلے تم جب بھی ملتے ہو تو پہلے سلام کرتے ہو، آج تم نے پہلے سلام نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے بھائی؟ کوئی مسئلہ ہے؟ حضور وجہ ہے، رات میں آرام کر رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں جنت الفردوس کا منظر دیکھا اور ایک بڑا ہی عالی شان خوبصورت وسیع محل دیکھا. مجھے وہ محل بڑا پیارا لگا، بہت عالی شان جنت کا محل. جب میں نے وہ محل دیکھا میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ محل کس بندے کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا حضور یہ جو محل ہے نا اتنا بڑا عالی شان موتیوں کا بنا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو دے گا جو سلام کرنے میں پہل کرے گا. کس کو دے گا؟ جو سلام کرنے میں پہل کرے گا. یہ محل اس بندے کے لیے ہے. تو حضور نے فرمایا بھی پھر تو تیرا حق بنتا تھا کہ تم جلدی سلام لیتے. تو عرض کی حضور اسی لیے تو میں نے لیا نہیں. اسی لیے تو میں نے لیا نہیں. بھائی کیوں؟ عرض کی حضور میرا دل کرتا تھا اتنا خوبصورت محل صدیق اکبر کا ہونا چاہیے. اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ مولا علی کا دل کتنا صاف ہے اور کتنا پیارا ہے، اور ان کا دل جو ہے کتنا وسیع ہے. وہ جو حضور فرماتے ہیں نا کہ بندہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اس حدیث کو عملی صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مولا علی کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز ان کو بہت اچھی لگی تو عرض کیا حضور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے چاہا کہ یہ میرے بھائی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ان کو مل جائے. تو اگر ہم یہ اخلاق اپنا لیں تو یقین مانیں ہمارا یہ معاشرہ جو ہے نا یہ رحمتوں کا معاشرہ بن جائے گا.